بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جو سب سے پہلی خبر میں رکھنے جا رہا ہوں وہ IMF کے حوالے سے ہے اور ہمارے جو بجلی کے بل ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ وہ یہ کہ IMF نے نگران حکومت کا بجلی بلوں میں ریلیف کا پلان رد کر دیا، یعنی کہ ان شارٹ ملک ہمارا ہے، حکومت IMF کی ہے۔ یہ بات ہمیں ماننی ہوگی کہ آج حکومت IMF کی ہے۔ اس بات کو کرنے میں اب آپ کو کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ حکومت پاکستان میں IMF کی ہے۔ یہاں سے آپ یہ بات ثابت دیکھ لیجئے، ایک ہماری حکومت نے بہت ہی مؤدبانہ درخواست کی کہ پلیز ہماری عوام بلک گئی ہے، ہماری عوام جو ہے وہ بالکل آؤٹ ہو گئی ہے، لہٰذا گزارش آپ سے کرتے ہیں کہ پلیز اس میں ریلیف دیا جائے اور اس ریلیف سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، ہم پیسے پورے کر لیں گے، تقریباً 6 ارب روپے کا فرق پڑے گا، لیکن عوام کول ڈاؤن ہو جائے گی اور ہم لوگ اپنے معاملے کو جنوری تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو 6 ارب کہہ رہے ہیں 6 ارب نہیں ہے، 15 ارب ہے۔ اچھا، معاملہ یہاں پر بھی نہیں ہے، معاملہ اس سے بھی گرا ہوا ہے، یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، معاملہ اور گرا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیے یہاں پر آپ دیکھیے کہ ذرائع نے بتایا کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے بجٹ سے آؤٹ نہ ہونے کی IMF کو یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ بلوں کو 4 ماہ میں وصول کرنے کے لیے بھی IMF سے درخواست کی گئی ہے، یعنی کہ جب ہمارے بل زیادہ آ جاتے ہیں تو ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، دیٹ واز اے ویری نائس ٹائم، کہ ہم جاتے تھے کاؤنٹر پہ کہتے کہ یار میرا بل آیا ہے 20,000 روپے کا، میں نہیں پے کر سکتا، اس کی 6 قسطیں کر دو۔ تو اتنی اتھارٹی ہوتی تھی اس آفیسر کے پاس کہ وہ فوراً اس کے اوپر سائن کرتا تھا، کہتا کہ جی 6 قسطیں ہو گئی، جاؤ ہو گیا تمہارا کام۔ اب ہمارا پرائم منسٹر IMF سے کہہ رہا ہے کہ مجھے قسطیں کرنی ہیں لوگوں کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قسطیں بھی نہیں کرو گے، پوری پیمنٹ لو ان سے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ میں ایک بری خبر آپ کو اور دے دوں کہ بجلی کے بلوں میں آپ لوگ ریلیف مانگ رہے ہیں اور IMF نے منع کر دیا ہے، رد کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے، 11 روپے بجلی کے اوپر اور بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو گورنمنٹ نے ابھی جو خبر دینی ہے وہ یہ نہیں دینی کہ میں نے آپ کو ریلیف دیا، نہیں، وہ تو رد ہو گیا، سمجھ میں آپ کو آ گیا نا، نہیں مل رہی کوئی ریلیف آپ کو، سمجھ میں آ گیا، کلیئر ہو گیا۔ جو PDM سرکار نے لکھ کے دے دیا تھا اس کو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ ہم وہیں پر بند کر دیں گے، اور اس کے علاوہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کو بتانے والی نہیں ہیں تو لہٰذا وہ سننے والی نہیں ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اور اب جو ڈالر کی صورتحال ہے کہ اب اوپن مارکیٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ 331 روپے کا ہو چکا ہے، جو کہ دستیاب نہیں ہے۔ ڈالر سننے کو کہنے کو 331 ارب کا ہو گیا ہے، لیکن 331 روپے کا ہو گیا ہے ایک ڈالر، لیکن ملنے کو وہ بھی مصیبت میں ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ڈالر کی ایک اور اونچی چھلانگیں لگا رہا ہے وہ ہمارے پہ، ہمارے روپے کے سینے پہ کھڑا ہو کے چھلانگیں مار رہا ہے ڈالر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا بتاؤں میں آپ کو۔ بہرحال ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری بھی سن لیجئے، ہم یہ کر رہے ہیں کہ پرویز الہی کا معاملہ، IG اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو IG اسلام آباد آئے انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے صوبے میں ہوا کیا ہے، تو ایسے IG کو کیوں نہ معطل کر دیا جائے، کیوں نہ صوبے سے فارغ کر دیا جائے۔ کیوں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو اچھے انسان ہے وہ، لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ کے صوبے سے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی، جس کی پولیس کو یہ حکم ملا کہ آپ چھوڑ کر آئیے، اس کو گھر پہ چھوڑ کر آئیے، اور وہ راستے میں سے بقول ان کے ہمیں نہیں پتہ کس نے اٹھایا، ان کو نہیں پتہ وہ آج کہاں ہے، جس پر لطیف کھوسا نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کھوسا صاحب افسوس ہوا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے پھر تو آپ کو انتہائی افسوس ہم کو بھی ہوا کہ آپ کے صوبے سے بندے اٹھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں کون اٹھا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نقاب پوش بندے آپ نے رکھے، کون آ رہا ہے یہاں پر، یہ کوئی قانون کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ بہرحال ہم کو معلوم ہے کہ وہ اس ٹائم اٹک جیل میں ہے، ہم کو معلوم ہے کہ آج ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ان کو پولیس جو ہے وہ پمس ہاسپٹل لے کے گئی، واپس لے کر آئی ہے، ابھی واپس لے کر آئی ہے، جب آپ سے بات میں کر رہا ہوں۔ پورے پاکستان کو پتہ ہے سوائے IG اسلام آباد کو، ان کو نہیں پتہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ IG اسلام آباد جو ہے وہ کیا پیش کرتے ہیں، اپنا جواز اس ٹائم وہ ہے نہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اور اس میں جو IG پنجاب ہے، میں نے کہا کہ ان کو وہ بلا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کی وطن واپسی کا شیڈول جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، اور 15 اکتوبر کو انشاءاللہ اللہ ان کو زندگی اور صحت دے تو 15 اکتوبر کو وہ لندن سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ پاکستان پہنچیں گے۔ اس کے بعد مزہ آئے گا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اصل کہانی کیا ہے، کیونکہ جب تک یہ پاکستان میں لینڈ نہیں کریں گے اصل کہانی کا ڈراپ سین نہیں ہونے لگا۔
تو یہاں پر جیسے ہی یہ لینڈ کریں گے اور جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام کے تمام جو ایکشنز ہوں گے وہ بولیں گے کہ آنے والا کیا ہونے والا کیا ہے، اور یہ تمام چیزیں کس کو فیور کرتی ہیں، یہ نون لیگ کو کتنا فیور کرے گی، یہ نواز شریف کو کتنا فیور کرے گی، یہ عمران خان کو کتنا فیور کرے گی، یہ باتیں اس ٹائم میں آپ سے 1 to 1 کروں گا. لیکن ڈراپ سین ہو جائے گا جیسے ہی لینڈ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے جو ایکٹیویٹی آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کی وجوہات ہیں. دیکھیں معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس ٹائم ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے اوپر جو پریشر قسمت نے ڈال دیا، حالات نے ڈال دیا، واقعات نے ڈال دیا اور ڈل گیا ہے، یہ چیز جو ہے یہ متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کہ ان کا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ اتنا بوجھ اٹھائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آرمی چیف کی تاجروں کو انٹر بینک میں ریٹ میں شفافیت کو فروغ دینے کی یقین دہانیاں کروا رہے ہیں. وہ اندازہ لگائیے، یہ چیف آف آرمی سٹاف کا کام ہے کہ وہ انٹر بینک کے ریٹ کے مطابق جو ہے وہ جسٹیفیکیشن دیں اور وہ یقین دہانی کروائیں کہ جی اس میں ہم شفافیت رکھیں گے. یہ کام میرے آرمی چیف کا ہے، اندازہ لگائیے. اور اس کے بعد جو ہے جو ملک کی سیکورٹی ہے وہ بھی انہوں نے دیکھنی، جو سارے جو آرمی، نیوی، ایئر فورس جو بھی معاملات وہ بھی انہوں نے دیکھنے. حالات اچھے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پر دہشت گردی کا معاملہ ہے، توجہ وہاں سے ہٹ رہی ہے کیونکہ توجہ یہاں پر مجبوراً لگانی پڑ رہی ہے. جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت 24 گھنٹے کے اندر اسلام آباد اور لاہور کو ملا کے 100 تاجروں سے ملاقات کی ہے، اور تاجروں کی شکایتیں آپ جانتے ہیں، تاجروں کے جو ریزرویشنز ہیں آپ جانتے ہیں. ان سب کو اکیلا بندہ کھڑا ہو کے 5 گھنٹے ڈیل کر رہا ہے. دل جگرا چاہیے نا کیونکہ جواب دینا، اور پھر ایکسپرٹیز چاہیے، اور اس کے بعد تمام چیزیں ہونی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ سب کیا ہے، یعنی کہ ہم اس ٹائم ایک ہی بندے پر اتنا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں، کیسے ڈل گیا، اور انہیں یہ تمام چیزیں برداشت کرنی ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں 100 ارب روپے سسٹم میں 100 ارب ڈالر کی جی خاطر خواہ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی صلاحیت پر زور دیا. انہوں نے کہا میں 100 ارب کی جو ہے وہ سرمایہ کاری لے کر آؤں گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں سمجھتا، یہ میری چھوٹی سی رائے ہے کہ اس میں یہ سب کچھ تو ظاہر سی بات ہے کہ بینگا پاکستانی ہم تو دونوں ہاتھوں سے بولیں گے یا اللہ وہ وقت کب آئے گا کہ جو 100 ارب تو کیا، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر امیجیٹلی 20-25 ارب کی بھی ریل پھیل ہو گئی، یقین مانیے پاکستان کے حالات بدل جائیں گے. لیکن اور 100 ارب تو آئیڈیل ہے، 100 ارب تو ہوگا تو کئی بات ہے، یہ انڈسٹری پھیل جائے گی. اور اس میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن ممالک کی بات ہو رہی ہے، قطر کی بات ہو رہی ہے، متحدہ عرب امارات کی بات ہو رہی ہے، کویت کی بات ہو رہی ہے، سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ تقاضا کرتے ہوں گے کہ سیاسی اسٹیبلٹی آئے. یہ میرا خیال ہے، یہ لوگ تقاضا کرتے ہوں گے کہ افرتفری نہ مچے. میں مانتا ہوں کہ پچھلے گزرے وقت میں یہ جو 15-16 مہینے جتنے بھی گزرے ہیں، اس میں جتنی بھی سرمایہ کاری آئی ہے یا پیسہ آیا ہے وہ صرف اور صرف چیف آف آرمی سٹاف کی زبان پہ آیا ہے، ان کی شخصیت پہ آیا ہے. باقی کسی میں یہ کمال نہیں تھا. شہباز شریف میں یا اسحاق ڈار میں ان بقول ان کے خود کے، مطلب میں کیا بول رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں ہم الٹے سیدھے بھی ہو گئے، ہم مرغے بھی بنے، ہمیں ٹیبل پہ بھی کھڑا کیا گیا، ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاتھ بھی نیچے کیا گئے، سب کچھ ہوا، مگر ہمیں انہوں نے 1 روپے کی ریلیف نہیں دی. چیف آف آرمی صاحب کے کہنے پر یہ ہوا، چیف آف آرمی صاحب کے کہنے پہ وہ ہوا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سیاسی استحکام کو دکھا نہیں رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے. لیکن یہ صورتحال میں ایک چیز ہمیں جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم بڑے بڑے الزامات جو ہے وہ نون لیگ PTM پہ لگا رہی ہے، پیپلز پارٹی لگا رہی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ پہ لگا رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو کیا اب کی بار حکومت ملے گی سندھ کے اندر؟ سندھ کے اندر کیا ہونے والا ہے؟ سندھ کے اندر کچھ ہونے والا ہے؟ سندھ کے اندر جی ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ پیپلز پارٹی کے لیے، اب مطلب میں شارٹ کر دیتا ہوں، پیپلز پارٹی کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے بالکل بھی اچھی خبریں نہیں ہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو بس آئیڈیا کر سکتے ہیں آپ بھی، مگر گڈ نیوز ناٹ ایٹ آل. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.